بچہ پیدا ہوا اور پیدائش کے بعد جب بچے کو ایگزامن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ بچے میں سیریس برتھ ڈیفیکٹ تھے، یعنی پیدائشی نقائص تھے. بچے کے سر کی ہڈی نہیں بنی ہوئی تھی، دماغ کا کچھ حصہ نہیں بنا ہوا تھا، دماغ کا باقی حصہ ایکسپوز تھا، اس کے اوپر کوئی جلد نہیں تھی، کوئی ہڈی نہیں تھی اور دماغ نظر آ رہا تھا، اور بچہ پیدائش کی تھوڑی دیر بعد ہی وفات پا گیا. یہ ایک سیریس برتھ ڈیفیکٹ ہے جسے ایننکیفلی کہا جاتا ہے. آج میں آپ کو ڈیٹیل سے اس بارے میں گائیڈ کروں گی. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ آئی وی ایف اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. ایننکیفلی ایک سیریس برتھ ڈیفیکٹ ہے، یعنی بچے میں ایک پیدائشی نقص ہے جو کہ کافی سیریس ہے اور اس کے بعد بچے کا سروائیول یعنی زندہ رہنا پاسبل نہیں ہوتا. یہ ایک نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے. بچہ جب بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر نیورل ٹیوب ہوتی ہے جس کا اوپر والا سرا اگر کلوز ہوتا ہے تو اس سے آپ کے سر کی ہڈیاں بنتی ہیں، بچے کا دماغ بنتا ہے، اور اس کا نیچے والا حصہ اسپائن اور ریڑھ کی ہڈیاں بناتا ہے. اگر اوپر والا حصہ کلوز نہ ہو ٹائم پہ، یعنی بند نہ ہو، تو اس سے سر کی ہڈی نہیں بنتی، دماغ کا کچھ حصہ نہیں بنتا اور ایننکیفلی جیسا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سامنے آتا ہے. یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے. سائنس ابھی تک اس کی اصل وجہ نہیں جان سکی، لیکن ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شاید جینز میں یا کروموزومز میں کچھ چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سیریس ڈیفیکٹ بچوں میں آتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا یا پروپوز کیا گیا کہ بعض اوقات جینز کے چینجز کے ساتھ ساتھ مائیں جو حمل کے دوران بعض اوقات ٹاکسک انوائرمنٹس کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، ہیٹ یا ریڈیشنز، جس میں جو کہ جینیٹک چینجز لانے میں ان کا رول ہے، ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، یا بعض اوقات کوئی ایسی غذائیں کھا رہی ہوتی ہیں جو مضر ہوتی ہیں بچے کے لیے، یا بعض اوقات کچھ ادویات ایسی استعمال کر رہی ہوتی ہیں جو کہ جینیٹک چینجز لاتے ہیں بچے کے جینز میں. تو ایسے بچوں میں ایننکیفلی کا ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے، یعنی ان میں سر کا کچھ حصہ یعنی اسکل کا کچھ حصہ نہیں بنا ہوا ہوتا اور دماغ کا کچھ حصہ بنا نہیں ہوتا، اور یہ سارا دماغ کا حصہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے. ایننکیفلی کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ریسرچ کے مطابق فولک ایسڈ کا استعمال اگر 400 to 600 مائکرو گرام کی ڈوز میں ہم استعمال کروائیں پیشنٹس کو حمل کے دوران، تو اس سے ایننکیفلی کا رسک کم ہو جاتا ہے. بعض ملکوں میں فوڈ کے اندر یعنی خوراک کے اندر فولک ایسڈ کو شامل کیا گیا ہے جسے فوڈ فورٹیفیکیشن کہتے ہیں، اور وہ فولک ایسڈ ملا ہوا فوڈ لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ کمی ان میں نہ ہو. پریگننسی میں ریگولر چیک اپس ہونے چاہیے اور فولک ایسڈ سپلیمنٹس کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے. اب اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو حمل کے دوران بھی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور حمل کے بعد ڈلیوری کے بعد بچے کو ایگزامن کر کے بھی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. حمل کے دوران کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ کیا جا سکتا ہے جس پہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے کہ سر کی ہڈی دماغ کی نہیں بنی ہوئی، اور دماغ کا کچھ حصہ بھی ایکسپوزڈ الٹرا ساؤنڈ پہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے. ان بیسس پہ پریگننسی کنٹینیویشن یا ٹرمینیشن کا ڈیسیژن ارلی سٹیج پہ لینا ممکن ہوتا ہے. اگر کسی کا ڈائگنوز نہیں ہوتا پریگننسی کے دوران، تو ڈلیوری کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایگزامینیشن پہ یہ فیچرز جس میں سر کی ہڈی کا نہ بنا ہونا، دماغ کا کچھ حصہ نہ بنا ہونا یا دماغ کا باقی حصہ ایکسپوز ہونا، یہ ساری کنڈیشن ایننکیفلی کہلاتی ہے. انفارچونیٹلی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا، لیکن ہم اس کی پریونشن کر سکتے ہیں ریگولر فولک ایسڈ کے استعمال سے. تو حمل کے دوران فولک ایسڈ کا استعمال لازمی کیجیے.